اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابی کسی کو گالی دے رہا ہو تو فقالو، تم نے کہنا ہے لعنت اللہ علی شرکم، کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے شر پر۔ سارے صحابہ وکلم وعد اللہ الحسنى، اللہ فرما رہے ہیں سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عثمان سے محبت کیوں نہ کریں جن کے گھر کے اندر اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الا استحی من رجل، میں اس شخص سے کیوں نہ شرماؤں تستحی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے شرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری امت میں سب سے زیادہ جو حیا والا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ایک جنازہ آیا، اللہ کے نبی کو فرمایا گیا حضور جنازے میں شرکت کیجیے، تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی نے شرکت سے انکار کر دیا، وجہ بتائی، فرمایا یہ بغض عثمان رکھتا تھا، حضرت عثمان بن عفان کا بغض، نفرت اس کے دل میں تھی۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ پھر آقا کریم نے فرمایا ما زوجت عثمان ام کلثوم، میں نے ام کلثوم کی عثمان سے شادی نہیں کروائی الا بوحی من السماء، یہاں تک کہ آسمانوں سے اللہ کا حکم اترا کہ عثمان کی ام کلثوم کی عثمان سے جو ہے شادی کروا دے، نکاح کروا دے۔ پھر حضور فرما رہے ہیں لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا جنت کے اندر ایک ساتھی ہے، ایک رفیق ہے، وہ رفیقی فیہا عثمان، جنت کے اندر میرا ساتھی، میرا رفیق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت عثمان مدینہ کے اندر پانی کی قلت، کنواں خرید کر دیا، اللہ کے نبی نے خوشی میں دعا دی۔ تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر، 1/3 لشکر کی ذمہ داری حضرت عثمان لے رہے ہیں۔ تبوک کے موقع پر پھر ایسی معاملت کی، ارے عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی نفلی عمل نہ کرے تو بھی تیرے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ عثمان، عثمان کی شفاعت پر 70,000 كلهم استوجب النار، کہ حضرت عثمان کی جو ہے شفاعت ہوگی 70,000 بندوں کے حق میں، اور وہ 70,000 ایسے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کر دے گا، جن کے گھر کے اندر آقا کریم کی 2 بیٹیاں موجود تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے، اور دوسرا ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل، اتنی بشارتوں کے باوجود ان کی ذات میں کچھ بات کرتا ہے، ان کی ذات کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس شخص کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنا ہے، وہ تھوکنے والے کے گند اس کے منہ پر آ کر گرے گا، ان ہستیوں کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ آپ کسی مسلک کے ساتھ ہیں، آپ کسی جماعت کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو وہ مسلک مبارک، آپ کو وہ جماعت مبارک، آپ کو وہ عقیدہ مبارک، لیکن اللہ کے نبی کی جو جماعت ہے اس کو مت چھڑیں، اللہ کے نبی کے جو یار ہیں برا بھلا مت کہیں، اللہ کے نبی کے جو اصحاب ہیں ان کو آپ گالیاں دیں، ان کو آپ لعن طعن کریں۔ مشاجرات صحابہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مشاجرات صحابہ کہتے ہیں صحابہ کی جو آپس میں اختلافی ہیں، چاہے جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جو بھی ہے، ان کے معاملے میں آپ خاموشی اختیار کریں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے مشاجرات صحابہ کے اندر خاموشی اختیار کرنی ہے، کسی کے طرفین میں سے کسی کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ ان کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کیا ہے؟ اللہ فرما رہے میرا ساروں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ آپ کسی ایک کی طرفداری کر کے دوسرے کو ٹارگٹ کریں، دوسرے کو برا بھلا کہیں، دوسرے کے لیے سب و شتم کے الفاظ استعمال کریں، تو آپ اپنی آخرت برباد کریں گے، ان کی شانوں کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔